السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین ناظرین، اس بار ویڈیو جاری ہونے میں تاخیر ہوئی، کچھ وجہ تاخیر بھی تھی، کچھ ایسے حالات ہمارے بیچ تھے جس سے ذہن الجھا ہوا تھا، ذہن منتشر تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب استفراغ ہوا ہے، فراغت حاصل ہوئی ہے، ہم آپ کے بیچ حاضر ہیں۔ آج جو آپ کے سامنے آیت پاک کی تلاوت ہوئی ہے، اس سے اندازہ ہوا ہوگا کہ گفتگو کا عنوان کیا ہے۔ وہ سفر سے متعلق مسائل ہیں۔ چونکہ سفر ایک انسانی ضرورت ہے اور ہر ایک کو کسی نہ کسی طرح سفر سے گزرنا پڑتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، لیکن سفر ایک تو چھوٹا سفر ہوتا ہے جو ہر وقت آدمی کرتا رہتا ہے، جس کو غیر شرعی سفر بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک شہر سے دوسرا شہر چلا گیا، وہ بھی ایک سفر ہے۔ ایک بستی سے دوسری بستی گیا، ایک گاؤں سے دوسرا گاؤں گیا، یہ بھی ایک سفر ہے۔ لیکن میری گفتگو کا جو عنوان اور مطلوب ہے وہ سفر شرعی ہے۔ سفر شرعی کی حد کیا ہے، اس کی تحدید کیا ہے، وہ 48 میل ہے، اور آج کی میزان کے اعتبار سے 72 کلومیٹر کہہ لیجئے۔ کچھ اور لوگوں نے بھی کہا ہے، بعض لوگوں نے 76 بھی کہا، 72 75 بھی کہا ہے، لیکن بہرحال وہ عام جو ایک میزان ہے وہ 72 کلومیٹر ہے۔ جب وہ ہمارا حیاب کا سفر 72 کلومیٹر پہ ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب کچھ حالات اور مسائل بدلیں گے۔ اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا، یا آپ کو نیت کرنی ہوگی، ارادہ کرنا ہوگا کہ آپ جو سفر کر رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں وہ کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ گھر سے نکل جاتے ہیں، آپ کا جو گاؤں کا شہر کا رقبہ ہے، جو آبادی ہے، اس آبادی سے آپ نکل جاتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، 4 رکعت والی نماز جو فرض ہے اس میں قصر کیا جائے گا، اس میں اختصار ہوگی۔ سنت میں کوئی اختصار نہیں ہے۔ 2 رکعت والی نماز ہے، 2 رکعت پڑھی جائے گی۔ 3 رکعت والی نماز ہے، اس کو 3 رکعت ادا کی جائے گی۔ جو اصل 4 رکعت والی نماز فرض ہے، اس کو 2 رکعت پڑھی جائے گی، اس میں قصر ہوگا۔ تو راستے میں جو نمازیں آئیں گی، جو نمازیں آپ پڑھیں گے، اس میں تو آپ قصر کریں گے۔ منزل آپ پہنچ گئے، منزل پہنچنے کے بعد آپ کا ارادہ کیا ہے کہ کتنا دن یہاں قیام کرنا ہے، کتنا دن ٹھہرنا ہے، وہ آپ کے ارادے پر موقوف ہے۔ اگر آپ کا ارادہ ہے کہ 15 دن ٹھہرنا ہے یا اس سے زیادہ ٹھہرنا ہے، تو منزل پہ پہنچتے ہی جو ہے آپ مقیم ہو جائیں گے اور پوری نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ کا ارادہ ہے کہ 14 دن ٹھہرنا ہے یا اس سے کم ٹھہرنا ہے، تو جس منزل پہ آپ قیام پذیر ہیں، آپ وہاں مسافر ہی رہیں گے، اور 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت آپ ادا کریں گے۔ البتہ کسی کے پیچھے نماز آپ ادا کر رہے ہیں، کوئی مقیم مسافر ہے، کوئی مقیم ہے، وہ امام اس کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں، تو جو امام پڑھیں گے آپ اس کی اقتدا کریں گے۔
امام 4 رکعت پڑھائیں گے، آپ 4 رکعت ادا کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی امام بنا دے تو پھر آپ کو جو ہے 2 ہی رکعت پہ سلام پھیرنا پڑے گا۔ آپ کو یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ بھائی میں مسافر ہوں اور میں 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیر دوں گا، بقیہ مقتدی جو ہے وہ بقیہ 2 رکعت نماز پوری کر لیں گے۔ تو اگر آپ نے ہے 15 دن سے کم کا، اچھا ساتھ ساتھ یہ بھی مسئلہ گوش گزار کیجئے کہ اگر آپ نے 14 دن کا ارادہ کیا، 12 دن کا ارادہ کیا، 15 دن سے کم کے ارادے میں آپ ہیں، تو یہ آپ کا اگر قیام طول ہوتا چلا جائے اور پھر 14 دن کے بعد پھر ارادہ بن جائے کہ 14 دن اور رہنا ہے، 13 دن اور رہنا ہے، پھر آپ نے گزار لیا، آپ مسافر ہی ہیں، آپ قصر ہی کرتے رہیں گے۔ جو ہی آپ کا 14 دن پھر ختم ہوا، پھر ارادہ بن گیا کہ 1 ہفتہ اور رہنا ہے، 1 ہفتے میں کام نہیں ہوا، پھر ارادہ بنا کہ 10 دن اور رہنا ہے۔ گویا کہ آپ اسی طریقے سے آپ نیت کرتے جائیں گے، ارادہ کرتے جائیں گے، برسوں بھی گزر جائے، سال ہر سال بھی ہو جائے، یاد رکھیے کہ آپ مسافری رہیں گے، آپ قصر ہی کرتے رہیں گے۔ اس کے برعکس سے لے لیجئے، آپ نے ارادہ کیا کہ 15 دن قیام کرنا ہے، آپ مقیم ہو جائیں گے، چاہے آپ 1 ہی ہفتے میں آپ لوٹ آئیں، 10 دن میں آپ کا کام ہو گیا، تو آپ گویا کہ مقیم ہی رہیں گے، آپ 4 رکعت نماز اس حالت میں ادا کریں گے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک آدمی کئی جگہ پہ مقیم ہو سکتا ہے، کئی شہروں میں ان کا اپنا مکان ہے، دہلی مکان ہے، کلکتہ مکان ہے، بمبئی مکان ہے، ہر جگہ رہتا ہے، جاتا ہے، ٹھہرتا ہے، تو جب جائے گا اپنے مکان میں تو مقیم ہی ہوگا، چاہے 2 دن کے لیے ہو، چاہے 3 دن کے لیے ٹھہرے ہو، وہ پوری نماز ادا کرے گا۔ چلیے اپنا مکان نہ صحیح، کوئی پٹنہ میں آ گیا ہے، دلی میں رہتا ہے، کرائے پہ رہتا ہے، لیکن وہ پوری گویا کہ نیت کے ساتھ اور پوری اقامت کے ساتھ رہتا ہے کہ ہم کو یہاں جو ہے ٹھہرنا ہے اور یہیں رہنا ہے، بود و باش اختیار یہیں کرنی ہے، پھر وہ مقیم ہی کہلائے گا، اپنا مکان ہونا بھی شرط نہیں ہے، اس کی نیت بھی موقوف ہے کہ انہوں نے وہاں گویا کہ پورے طور پہ اقامت قبول کیا ہے اور پورے طور پہ گویا کہ وہاں کی رہائش کو، وہاں کی بود و باش کو اپنا لیا ہے، اور وہیں پر رہنے کا اس کا ارادہ ہے، تو پھر آپ وہاں بھی وہ مقیم ہی رہے گا۔ تو یہ سب مسئلہ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ بھائی اپنے گھر پہ جس طریقے سے آپ کی بیوی آپ کے تابع ہو کر کے مقیم ہو جاتی ہے اور آپ کے مکان کو وطن اصلی وہ بھی سمجھتی ہے، اسی طریقے سے شوہر بھی جو اپنی بیوی کے مکان پہ جائے تو بیوی کا مکان بھی وطن اصلی کے حکم ہے، بیوی کے مکان بھی جائے تو وہاں بھی وہ 4 رکعت نماز ادا کرے۔ تقریباً مسائل یہی ہے۔